بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ناول سر راہ۔ اسلام آباد کی سردیوں کی ایک سرد رات تھی۔ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے جاری تھا۔ عمر ایک سڑک کے کنارے چلتا جا رہا تھا۔ اسے اس طرح بارش میں بھیگتے جانے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اسے اپنے عقب میں کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو گاڑی میں بیٹھے شخص نے لائٹ سے اشارہ کیا۔ عمر کو لگا شاید کوئی راستہ پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ احتیاطاً پیسنجر سائیڈ والی طرف سے آیا تو اندر بیٹھے شخص نے شیشہ نیچے کیا۔ عمر بات کرنے کے لیے نیچے جھکا تو اسے پتہ چلا کہ اندر ڈرائیونگ سیٹ پر ایک 24-25 سال کی نوجوان لڑکی بیٹھی ہے۔ عمر نے کہا، جی فرمائیے۔ لڑکی نے کہا، آپ فرمائیے، کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ عمر نے کہا، بہت شکریہ، میرا ہاسٹل یہاں سے قریب ہی ہے۔ میں بارش سے لطف اندوز ہوتا ہوا ذرا دور نکل آیا ہوں۔ میں پیدل واپس چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، آپ کی ایک طرف پی ایف کمپلیکس اور دوسری طرف F9 پارک ہے، اور آپ کا ہاسٹل اگر F10 یا F8 میں بھی ہو تو آپ کو واپسی کے لیے کم از کم 3 کلومیٹر چلنا پڑے گا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی، اور دیکھیے میں آپ کا موبائل اور پرس نہیں چھینوں گی۔ عمر نے کہا، کیا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگے گا؟ لڑکی نے کہا، آر یو کڈنگ می؟ آپ کی شکل پہ 19 بج رہے ہیں، اور مجھ سے زیادہ تو آپ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اندر بیٹھیے، مزید گیلے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے، آپ کی گاڑی کی سیٹ گیلی ہو جائے گی۔ لڑکی نے کہا، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لفٹ دینے کی آفر کرنے سے پہلے مجھے اس بات کا خیال نہ آیا ہوگا؟ اس کے باوجود میں آپ کو لفٹ دے رہی ہوں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی۔ لڑکی نے پھر سوال کیا، یہ بتائیے آپ کا ہاسٹل کہاں ہے؟ آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ جی میرا ہاسٹل F8 مرکز میں ہے۔ لڑکی نے کہا، اوکے، تو پھر اگلے یو ٹرن سے ہم واپس F8 کی طرف مڑ جائیں گے۔ ویسے میرا نام سارا ہے، اور میں ایک سوشل ورکر ہوں۔ میں کوئی NGO نہیں چلاتی، بلکہ اپنے ابو کی ہیلپ سے ضرورت مند لوگوں کو خود اپروچ کر کے ان کی مدد کرتی ہوں۔ اس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ کا تعارف؟ میرا نام عمر ہے، اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے۔ میں گاؤں سے یہاں پڑھنے آیا تھا، MBA کیا، اور اب پچھلے 2 سال سے انٹرویوز دینا میری ہابی بن چکا ہے۔ جاب کے لیے تجربے کی ضرورت ہے، اور تجربے کے لیے جاب کی، تو نہ جاب مل رہی ہے اور نہ ہی تجربہ۔ وہ اچھا، اب سمجھی، تو یہ وجہ تھی بارش میں اس طرح بھیگنے کی۔ میں سمجھی آپ بھی بالی ووڈ کی موویز کے ناکام عاشق ہیں، اور بارش میں شراب کی بوتل اٹھائے اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے اگر مسئلہ صرف جاب کا ہے تو وہ تو میں سالو کروا سکتی ہوں۔ عمر نے کہا، بہت شکریہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل میرا سب سے بڑا مسئلہ جاب ہے۔ اگر آپ یہ سالو کروا دیں تو میری مشکلات آدھی رہ جائیں گی۔ باقی آدھی مشکلات کون سی ہیں؟ اگر زیادہ ذاتی نوعیت کی نہ ہو تو بتائیے، ہو سکتا ہے میں کوئی ہیلپ کر سکوں۔ نہیں، اتنی کوئی خاص نہیں، اور ویسے بھی میں ہینڈل کر لوں گا، آپ کو زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں۔ ارے بھائی، ایسے کہہ کر تو آپ زیادہ تجسس میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ انسسٹ نہیں کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ F8 مرکز پہنچ گیا۔ سارا نے سروس روڈ پہ گاڑی روکی اور اپنے پرس سے اپنے ابو کا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس کی بیک سائڈ پر اپنا ریفرل دے کر سگنیچر کیے، اور کارڈ عمر کو پکڑاتے ہوئے کہا، آپ کل صبح اس آفس پہنچ جائیے گا۔ میں گھر جا کر اپنے ابو سے بات کروں گی، کل یقیناً آپ کا جاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمر نے کہا، مس سارا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ مسئلہ میرے لیے کتنا بڑا تھا۔ مجھے نہ دن کو چین آتا تھا نہ رات کو۔ ہاسٹل کا وارڈن میرا پرانا واقف ہے، اس لیے ابھی تک مروت میں اس نے مجھے وہاں سے نہ نکالا، ورنہ میں نے 2 ماہ کا کرایہ اسے نہیں دیا۔ سارا نے کہا، تو گویا آپ آج ہائپوتھرمیا سے مرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ عمر نے جواب دیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں، میرے دل میں بہت سے کام ہیں، میں اتنی جلدی مرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ انسان کے اوپر خدا اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنی کہ اس میں سکت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، جبکہ میرا ماننا ہے
اس کے ہاں نہ تو دیر ہے اور نہ ہی اندھیر۔ جتنی دیر ہو رہی ہے وہ یقیناً آپ کی بہتری کے لیے ہے، یا پھر آپ کے مانگنے کا طریقہ اسے اتنا پسند ہے کہ وہ مزید آپ کو دعائیں منگوانا چاہتا ہے۔ ایدر وے آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ سارا نے کہا، خاصے دلچسپ انسان معلوم ہوتے ہیں آپ۔ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کی آبزرویشن ہے، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب میری مثال ہی لیجئے، بے روزگاری میری زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا، جبکہ آپ کے لیے صرف ایک لائن لکھنے کے برابر۔ وہ لوگ جو اپنے اوپر اپنے مسائل کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ خدا کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی ایسے شخص کے ذریعے ان کی داد رسی کر سکتی ہے جسے اس نے اتنی قدرت دی ہو کہ ان کے مسائل اس کے آگے تنکوں سے زیادہ وقت نہ رکھتے ہوں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اچھا اب میں خاصی لیٹ ہو گئی ہوں، آپ اپنے ہاسٹل کا راستہ بتائیں تاکہ میں آپ کو وہاں ڈراپ کر سکوں۔ عمر نے کہا، ایکچولی آپ میرے ہاسٹل کے بالکل سامنے ہی رکی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، یو ویلکم۔ اور اس کے بعد سارا اپنے گھر کی طرف چل دی۔ سارا 10 بجے کے قریب گھر پہنچی۔ وہ لیونگ روم میں آئی تو اس کے امی ابو کو اپنا منتظر پایا۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے خود ہی بول دیا، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ 9 بجے تک واپس آ جاؤں گی، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ 1 گھنٹہ مزید لگ گیا۔ سعید صاحب، یعنی سارا کے ابو نے کہا، اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ ساتھ کسی کو لیتی جاؤ، تمہارے لیے 1 گھنٹہ ایکسٹرا لگا ہے، لیکن ہم اس وقت سے پریشان بیٹھے ہیں جب سے تم گھر سے نکلی ہو۔ اپنے ماں باپ کا اتنا امتحان مت لیا کرو، تم ہماری زندگی کا واحد سہارا ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو۔ مسز سعید بولی، اللہ نہ کرے، آپ کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتے ہیں، اب آ گئی ہے نا خیر سے۔ سارا تم بتاؤ کیا ہوا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جب میں گھر سے نکلی تو میرے آگے کئی آپشن تھے، لیکن تمام آپشن اس وجہ سے رد کر دیے کہ بارش کے باوجود وہاں رش ہوگا، تو میں ڈرائیو کرتے ہوئے مرگلا روڈ پہ آ گئی، کیونکہ وہاں پہ عام دنوں میں بھی رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔ میں نیول ہیڈ کوارٹر کے سامنے والے سگنل پہ کھڑی تھی کہ مجھے ایک لڑکا بارش میں بھیگتا ہوا دکھائی دیا ہے۔ اس کی رفتار سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انٹینشنلی بارش میں بھیگ رہا ہے۔ زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو بلا وجہ مجنوں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب میں اس کے پاس سے گزری تو بھی میں نے یہی دیکھا کہ وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر اپنی دھن میں مگن چلا جا رہا ہے۔ میں اسے برا بھلا کہتی ہوئی آگے نکل گئی۔ میں F10 کی ایک کافی شاپ پہ گئی، وہاں سے کافی لی اور گاڑی میں بیٹھ کے بارش انجوائے کرتی رہی۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو دوبارہ اسی لڑکے کو میں نے دیکھا، جو کہ اب پہلی جگہ سے 2 کلومیٹر آگے آ چکا تھا، لیکن اس کا انداز وہی تھا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا، اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ کسی مسئلے میں گرفتار ہے اور شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ خودکشی کے ارادے سے کہیں نکلا ہے۔ تو میں ایئر یونیورسٹی کے سامنے والے چوک سے ٹرن لے کر اس کے پیچھے آ گئی اور اپنی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے پی ایف کی چوکی کے پاس ہارن دیا۔ اس سے بات کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ فائنینشیل کرائسس میں ہے۔ ابو اس نے MBA کیا ہوا ہے، یقیناً آپ کے فائنینس ڈپارٹمنٹ میں اسے جاب مل سکتی ہے، آپ پلیز اسے ایڈجسٹ کر لیجئے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کئی ماہ سے کرایہ نہیں دیا اپنے ہاسٹل کا، اور اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ اس نے شاید کئی دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں اسے پیسے تو دے دیتی، لیکن اس سے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچتی۔ میں نے سوچا آپ سے کہوں گی کہ آپ اسے کل ایڈوانس میں کچھ دے دیں۔ سعید صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، میں یہ تو کر دوں گا، لیکن کہیں کسی دن تمہیں تمہارا سوشل ورک کسی خطرے میں مبتلا نہ کر دے، مجھے ہمیشہ اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے۔ ابو جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کی مدد کرتا ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ مسز سعید بولی، پھر بھی بیٹی احتیاط کیا کرو، آج کل کا زمانہ کسی پہ اعتبار کرنے کا نہیں۔ چلیں اب کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور سب اٹھ کر ڈائننگ روم کی طرف چل دیے۔ عمر اپنے کمرے میں گیا اور چینج کرنے کے بعد اپنے بستر میں گھس گیا۔ سردی اس کی ہڈیوں تک اتر چکی تھی، مگر اسے اس کی زیادہ پرواہ نہ تھی۔ اب وہ اپنی جاب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کے روم میٹ رضوان نے کہا، کیوں بھائی، آج ہماری حکومت، اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں کو کچھ نہیں کہو گے؟ بلوچستان کی پسماندگی کی چیدہ چیدہ وجوہات، وہاں کے کرپٹ وڈیرے، وفاقی حکومتیں اور ہماری افواج، ان سب کی جان بخشی کیوں؟ یار گلہ آج بھی ان سے ہے، مگر آج کچھ ایسا ہوا
جس نے اندر کے طوفان کو کچھ کم کر دیا ہے۔ رضوان: یعنی کچھ اچھا ہی ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو کیا ماجرا ہے؟ عمر نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ رضوان نے کہا: بھائی یہ بتا، دیکھنے میں کیسی تھی؟ امیر تھی تو یقیناً خوبصورت بھی ہوگی۔ عمر بولا: کتنا سٹیریو ٹائپ ہے، بھلا امارت اور خوبصورتی کا کیا تعلق؟ ویسے تیری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بس ٹھیک تھی، اور ویسے میں نے کچھ زیادہ توجہ بھی نہیں دی۔ اس کی شکل سے زیادہ اس کی خوبیاں میٹر کرتی ہیں۔ وہ غریبوں کو بھی انسان سمجھتی ہے۔ میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جس کلاس سے وہ بلانگ کرتی ہے وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ سمجھتے ہی نہیں۔ بھائی اب اگر اس سے ملو نا تو اسے یہ ضرور پوچھنا کہ اس کی کوئی دوست یا اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے۔ کیوں بھائی، مجھے اس انفارمیشن سے کیا لینا دینا؟ رضوان بولا: بھائی سیدھی سی بات ہے، تیری تو اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی، اور میری اس کی دوست سے کروا دینا۔ تنگ آ گیا ہوں اس سنگل کے سٹیٹس سے۔ میں بھی تو فیس بک پر اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کروں، فرام سنگل ٹو ان ریلیشن شپ۔ عمر بولا: رہنے دے بھائی، میں اس کے باپ کا امپلائی بننے جا رہا ہوں، داماد نہیں۔ وہ مجھ پر فدا نہیں ہوئی بلکہ مجھ پر ترس کھایا ہے۔ میں اس کے لیے سوشل ورک سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور میری کہانی میں تمہیں یہ تاثر کہاں سے ملا کہ میری اور اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے؟ رضوان بولا: کتاب کا سر ورک دیکھ کر ساری کہانی سنا سکتا ہوں بھائی۔ عمر بولا: پھر تو مایوس کن پرفارمنس ہے اس فن میں۔ رضوان بولا: بھائی جتنی جلدی اظہار محبت کرے گا اتنے فائدے میں رہے گا۔ عمر بولا: بھائی جان، مجھے اپنی شکل و صورت کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں، تو میں باز آیا اظہار محبت سے۔ یہ نہ ہو اظہار محبت کے چکر میں جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ رضوان بولا: تو یار شکل کی کمپلیکس سے باہر نکل، لڑکیوں میں اتنی عقل ہوتی ہی کہاں ہے کہ وہ شکل دیکھیں؟ تو سٹیٹس پہ نظر تو ڈال، 80% لڑکیاں آوارہ اور معمولی شکل کے لڑکوں کے ساتھ نظر آئیں گی۔ میں نے یہی آبزرو کیا ہے کہ لڑکیاں نہ تو شکل دیکھتی ہیں نہ کیریئر۔ جس نے ہمت کر کے بات کر لی وہ اس کی ہو گئی۔ عمر بولا: میرے بھائی اپنے اقوال زریں اپنے پاس رکھ، کیوں میری دنیا اور آخرت اجاڑنے پہ تلا ہوئے؟ خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دے۔ اگلے دن عمر سارہ کے بتائے ہوئے پتے پر گیا۔ ریسیپشن پہ بیٹھی خاتون کو سارہ کا دیا ہوا وزٹنگ کارڈ دیا تو اس نے کہا: آپ ویٹنگ ایریا میں بیٹھیے، سعید صاحب ابھی آئے نہیں، وہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں تو آپ کو بلاتی ہوں۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد سعید صاحب آفس میں آئے۔ انہوں نے آتے ہی ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی کو کچھ کہا تو اس لڑکی نے عمر کی طرف اشارہ کر کے ان سے جواباً کچھ کہا۔ انہوں نے عمر پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے آفس میں چلے گئے۔ لڑکی نے عمر کو بلایا اور کہا: آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو جاب مل چکی ہے۔ آج سر بزی ہیں اس لیے آپ سے مل نہیں سکے۔ آپ کو اکاؤنٹس آفس میں ارسلان صاحب کی سپرویژن میں کام کرنا ہوگا۔ میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں، لیکن پہلے آپ اپنا CNIC اور بینک اکاؤنٹ دے دیں تاکہ میں ایڈوانس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکوں۔ ڈاکومنٹس لینے کے بعد وہ عمر کو لے کر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دی۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک کیبن کے دروازے پہ ناک کیا تو اندر سے آواز آئی: کم ان۔ لڑکی نے اندر داخل ہو کر سلام کیا اور عمر کا تعارف کراتے ہوئے کہا: سر یہ عمر صاحب ہیں، نئے انٹرن، اور سر سعید نے تاکید کی ہے کہ ان کو آپ نے خود سپروائز کرنا ہے اور ان کی پروگریس رپورٹ آپ نے سر کو دینی ہے۔ اور عمر صاحب یہ ارسلان صاحب ہیں، یہاں کے فائنینس مینیجر، آپ ڈائریکٹلی ان کو جواب دے ہوں گے۔ رسمی گفتگو کے بعد عمر کو اس کا کیبن دکھا دیا گیا۔ ارسلان صاحب نے ایک سینئر انٹرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ عمر کو کمپنی کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پہ کام کرنا سکھائے۔ باقی دن یوں ہی گزر گیا۔ سارہ کوئی 10 بجے اٹھ کر نیچے آئی تو اس کی امی اس کی دوست کے ساتھ لیونگ روم میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اور موضوع یہی تھا کہ کل شام سارہ نے کسی اجنبی کو لفٹ دی۔ سارہ کی امی ماہین کو کہہ رہی تھی کہ تم اسے سمجھاؤ کہ اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالا کرے۔ آج کل انسان کے روپ میں بھیڑیے پھر رہے ہیں، آئے روز تو معصوم بچوں کی لاشیں ملتی ہیں۔ ماہین بولی: آنٹی سارہ سمجھدار لڑکی ہے، اگر اس نے لفٹ دی ہے تو یقیناً ہر طرح کا اطمینان کر لیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سمجھا دوں گی۔ امی آپ اس سے بھی میری شکایت کرنے بیٹھ گئیں، حد کرتی ہیں آپ بھی۔ ماہین بولی: یار تم اکلوتی اولاد ہو انکل آنٹی کی، ان کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ مسز سعید بولی: بیٹی تمہیں ہماری پوزیشن تب سمجھ آئے گی جب تم خود ماں بنو گی۔ ماں کی بات سن کر سارا لاجواب سی ہو گئی کہ اب وہ شرمائے یا اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرے۔
سارا کی پریشانی کو بھانپ کر ماہین نے کہا، تو آنٹی اب کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر ہی دیں، اور کتنی بڑی ہوگی؟ سارا: اگر آپ دونوں نے یہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہی ہوں۔ ماہین نے کہا، او ہو شرما رہی ہے بیچاری، اب تو یہی باتیں سننی پڑیں گی، عمر ہو گئی ہے تمہاری۔ سارا اٹھنے لگی تو مسز سعید نے کہا، تم بیٹھو میں جا رہی ہوں، تم لوگوں کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ مسز سعید کے جانے کے بعد ماہین نے کہا، ہاں تو چھپی رستم کیا سٹوری ہے؟ ہوا تک نہ لگنے دی مجھے اور بات ڈیٹ تک پہنچ گئی۔ میں تو سمجھتی تھی میں تم سے اس طرح واقف ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی لکیروں سے۔ سارا بولی، خدا کا خوف کرو، کیا اول فول بول رہی ہو؟ یہ دن آنے سے میرے کہ میں راہ چلتے لوگوں کو اپنا دل دیتی پھروں؟ بھائی کیا پتہ، پہلی نظر میں بھی تو پیار ہو سکتا ہے۔ سارا بولی، مجھے تنگ کرنے کے اور مواقع بہت ملیں گے، پلیز اسے جانے دو، میں کل سے بہت سن چکی ہوں۔ ماہین بولی، اچھا بابا ٹھیک ہے، تمہارا مجھ کو ٹھیک نہیں لگ رہا، تم ناشتہ کر لو تو کہیں گھومنے نکلتے ہیں، آج موسم بھی بہت اچھا ہے۔ سارا: یہ کیا بات ہوئی، تم ناشتہ کر لو، کیا تم نے نہیں کرنا؟ نہیں یار، میں پہلے ہی بہت ہیوی ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ سارا بولی، پھر بھی میرے ساتھ تو دینا پڑے گا، چلو اٹھو۔ اور دونوں اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل پڑی۔